آپ نے دیکھا کہ دو لاہور کے اندر برادریاں آباد نے، بڑیاں برادریاں، ایک گجر برادری ایک پٹی برادری۔ آپ نے سب کو پہلے بلایا پٹیاں، حضور داتا گنج پر شری اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ کی بارگاہ وچ آپ نے انہوں درس دیتا، دسیا کہ اللہ ایک کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نے، یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ جب آپ نے انہوں تبلیغ کی تھی تو پٹیاں نے داتا علی اجمیری کے ہاتھ سے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور ہاں، لاہور کے اندر پارٹی گیٹ بڑا مشہور ہے، تو علماء فرماتے ہیں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ اصل نام جڑا پہلے نام سی وہ پٹی گیٹ سی، کی سی پٹی گیٹ۔ دیکھو نا کہ اسی ایک لفظ جڑا نا انہوں بگاڑ دینے ہیں، اگر کسی کا کوئی نام اور ہوئے تو وہ متبادل نام لینا شروع کر دینے ہیں، لیکن اصل نام پھر اصل نہیں ہے۔ اس نام گیٹ کا جڑا نام سی کیونکہ اتنا پٹی آباد سن، پٹی گیٹ۔ حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ نے نا مریداں نے اس گیٹ کو اجمیری گیٹ کہنا شروع کر دیا۔ لوگ ٹرتے ٹرتے نا داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ کی بارگاہ وچ آئے تو کہنے کہ حضور ساڈے پٹیاں تو لے کے ہوں تک یہ پٹی گیٹ چلتا آ رہے ہیں تو تاڈے مریداں کو اجمیری گیٹ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ نے پٹیاں دے پیار آ اور میں جاؤ پٹیوں یہ ان پٹی گیٹ ہی لگے یہ ہونا جڑا اصل نام ہے وہ پٹی گیٹ ہے، تو وہ پھر وقت کے نام نام گزرتے ہیں پارٹی گیٹ ہو گئی، لیکن جڑا صحیح نام ہے وہ کی ہے پٹی گیٹ۔ جدو پٹیاں نے کلمہ پڑھیا وقت گزرتا جا رہا ہے، داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی تبلیغ پہ کرتے ہیں تو آپ تشریف فرما لیں ہوں واڑی آ گئی ہے گجراں دی، جنہاں دی گجراں دی واڑی آ گئی۔ داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے آپ نے ایک مائک دیکھا کہ انہیں مٹکا اٹھایا ہے ان کے اندر دودھ دے، داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی فرمانے کہ ماں جی یہ دودھ سانو نہیں دے دیتے، تو مائی کہہ لگی کہ اتنے تھوڑا جا دور ہی نہیں کر چوکی بیٹھا ہے، اگر اسی ان دودھ نہ دئیے تو مچھاں کے تھنا کے اندروں خون ہونا شروع ہو جاتا ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو داتا علی اجمیری رحمت اللہ نے فرمان لگے کہ ماں کی دودھ مینوں دے جاؤ، انہوں نے تھنا کے اندروں خون نہیں آئے گا، انشاءاللہ برکت ہی ہوگی گی۔ تو جدو مائی نے داتا علی اجمیری کا چہرہ دیکھے نا چمکتا چہرہ، اللہ کے چہرے قرآنی ہوتے ہیں نا، کھانا کے اندروں خون نہیں آئے گا۔ مائی نے بھی تو داتا علی اجمیری کا چہرہ دیکھا کہ اتنا سونا چہرہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ دودھ کا مٹکا رکھ کے نہ چلے گی۔ جب شام نے دودھ چونا شروع کیا مچھا تو دودھ ختم ہی نہیں ہو رہے، دودھ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ وہ نال نے ہم سائے ہیں کہنے لگے خیر جی آج دودھ ہی دودھ ہو گیا، تو بھائی کہتے کہ میں اور راجو جوگی کے کول بھی جاتی سا تو رستے کے اندر سے بابا ملیا بڑا نورانی چہرہ، حسین چہرہ، تو وہ مینوں کہنے لگے کہ ماں جی دودھ مینوں دے دے کہ میں کہ حضور اگر دودھ تانوں دے دیتا تو مچھاں دے تھانا دے اندر خون ہونا شروع ہو جانا ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے انج نہیں ہوگے گا، میں تو اس بابے نے دودھ دے آئی ہوں۔ اس بی بی نے بھی کی کیتا جڑے نال دے ہمسائے سن، انہیں بھی وہ مٹکا اٹھایا داتا علی اجمیری کے بارے میں وہ بھی آگے ہوں راجو جوگی والے کوئی بھی نہیں جا رہے، ہوں وہ اڑیک دے وچ اگے سارے ہوتے سن کوئی بھی نہیں آ رہے،
ان کے اندر سارے آئی جا رہے ہیں، سارے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھ کے اللہ کی ضرب لگا رہے ہیں، اللہ پہ کر دیں تے جدوں وقت گزرے اب کافی دیر ہو گئی تے راجو جوگی نا اپنے ایک چیلے کو کہنے لگا کہ جا پتہ کر کے آ، ادھر کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا، پتہ تے کر کے آ خیر ہے۔ وہ ایک چیلا ہوتا آیا آپ نے دیکھا کہ داتا علی حجویری اللہ پہ کر دیں تو سارے بیٹھ اللہ پہ کر دیں۔ داتا علی حجویری کی جو نظر ماری نا دے دل پہ بہ گئے، وہ بھی اللہ پہ کر دیں، وہ بھی اللہ پہ کر دیں۔ سارے کو رسول اللہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ کرام تشریف فرمانے اللہ پہ کر دینے۔ حضرات ایک بندہ ایک عورت آئی ہے، دودھ کا مٹکا رکھے چلی گئی ہے، دوسری عورت آئی ہے، دودھ کا مٹکا رکھے چلی گئی ہے۔ راجو جوگی سودیق دے وچ کہتے بڑے لوگ ہوندے سن، اج کوئی نہیں آ رہا۔ حضرات جو وقت گزرے آئے، راجو جوگی نے اپنے ایک چیلے نو بھیجیا ہے، کہنے لگا جا پتہ کر کے آ، لوگ آ جانے سن دوتی ہو جاتا سی، اج ادھر کوئی کیوں نہیں آ رہا۔ حضرات داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ دے ارد گرد لوگ بیٹھے نے، اللہ پہ کر دے نے۔ راجو جوگی دا جدو چیلا آیا ہے انہیں کی ویکھیا ہے، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ اللہ دی ضرب پہ لگا رہے نے، سارے لوگ اللہ پہ کر دینے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ کی نظر جدو راجو جوگی دے چیلے تے پہ گئی ہے، آپ نے جدو دے دل تے نظر ڈالی ہے، حضرات بھی بیٹھ گیا ہے، اللہ پہ کردا ہے۔ جدو راجو جوگی نے اڑی گیا کہ میں اپنے چیلے نو بھیجا سی واپس کوئی نہیں آیا، انہیں اپنے دوسرے چیلے نو بھیجا جا پتہ کر کے آ، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ دی بارگاہ وچ آیا ہے، جدوں نے دیکھیا ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ اللہ پہ کر دینے، سارے لوگ بیٹھ کے وہ بھی اللہ پہ کر دینے۔ آپ نے جدوں دے دل تے نظر ماری وہ بھی بیٹھ گیا، اللہ کر لگ پیا۔ حضرات اس چیلے نو بھیجیا، حضرات وہ بھی آ کے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ دی بارگاہ وچ بیٹھ گیا، آگے اللہ پہ کردا ہے، اللہ پہ کردا ہے۔ راجو جوگی نے جدوں اٹھ گیا ہے کوئی واپس نہیں آ رہا، اور ٹردا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ دی بارگاہ وچ آ گیا، انہیں کی ویکھیا ہے، سارے لوگ بیٹھے نے، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ اللہ دی ضرب پہ لگاتے نے، سارے لوگ بیٹھ کے اللہ پہ کر دے نے۔ انہیں اپنی چیلیاں نے ویکھیا بھی اللہ پہ کر دے نے، کہنے لگا داتا اگر تیرے کو نہیں لامے، حضرات انہیں منتر پڑھیا ہوا دے اندر پہ اڑدا ہے، کہنے لگا داتا ہوا دے اندر آ جا، ایتھے آ کے میرے نال مقابلہ کر۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنی چوڑیاں نو اشارہ کیتا ہے، فرمایا جاؤ انہوں زمین تے لے کے آؤ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی راجو جوگی دے جا کے جڑی چوڑیاں نے راجو جوگی دے جا کے سر تے پٹاک بجدیاں نے۔ حضرات جدوں آ کے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ دے کٹنی ڈگ پیا، کہنے لگا بابا مینوں پتہ لگ گیا ہے تو رب دا ولی ہے، مینوں پتہ لگ گیا ہے تو رب دا ولی ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی فرماتے نے جڑے کام تو پیا کرنا ہے یہ تے میری چھٹیاں پیا کر دیا،
آپ نے کی فرمایا کہ جڑا کام تو پیا کرنا ہے یہ کہ میریاں جتیاں کر دینی ہیں۔ حضرات جدوں اور رب دل دی اکھیاں دیندے نا تے ہر چیز واضح نظر آ جاندی ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک رنگ پیش کیا کہ جدوں رب دل دی اکھیاں دیندا ہے تے ہر چیز جڑی وہ واضح نظر آندی، سارے کو سبحان اللہ۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے وے پھر لاوے چانن نورو بلیاں نو عرش نزلے آوے کیا نیڑے کیا دور۔ میں کہ جدوں رب دل دی اکھیاں دے دیندا ہے پھر چیز نیڑے بھی ہوئے دور بھی ہوئے واضح نظر آتی ہے۔ رب بھی ہر چیز دیتا ہے، علم کو رب ہی دیتا ہے۔ حضرات داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دو برادری کو کلمہ پڑھایا، ایک بڑی برادری تے ایک گجر برادری۔ اج بھی تسی چلے جاؤ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دربار میں آپ دائیں بائیں سجے کھبے گجر بڑے نظر ہوئے جڑے گھوڑے نے انہوں نے پیچھے انہیں ریڑیاں چلیاں نے کہنیاں لگیاں نے دھد نال بدلیاں۔ اج کل تے خالص چیز لب دی کھولی ایسے ایسے بندے نے بندہ کبھی نہ یار دھد دیو تو کہتے تھے جی کتنے والا لینا جی کلو دودھ دیو جی کنے والا 150 والا 200 والا کنے والا یہ حال ہو چکے ہیں۔ حضرات بزرگ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی کسی نے خالص دودھ پینا ہوگا نا داتا علی حجویری دی بارگاہ میں چلا جائے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بارگاہ میں چلا جائے۔ حضرات اولیاء نے اولیاء دی خدمت کر کے انہوں نے پیروں دے وچ بیٹھ کے دسیا کہ جدوں بھی اولیاء دے کول آنا ہے مرشد دے کول آنا ہے اونچیاں ہو کے نہیں ہونا، نیویاں ہو کے ہونا۔ سارے کیا کرو کیویں ہونا ہے جی؟ نیویاں ہو کے ہونا ہے۔ جدوں نیویاں ہو کے آؤ گے مالک بڑی رحمت فرمائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ تو تھوڑا مقام نہیں، 90 لاکھ نے کلمہ پڑھایا ہے آپ نے، 90 لاکھ نے کلمہ پڑھایا ہے کہ آپ نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیروں والی سائڈ سے 6 مہینے بیٹھ کے اعتکاف کیتا ہے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے بیٹھ کے اعتکاف کیتا ہے۔ یہ دسیا لوگوں جو لبنا جی ولی کے قدمہ جو لبنا جی ولی دے قدمہ جو لبنا جی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جنہوں 6 مہینے کا اعتکاف کیتا کہ داتا علی حجویری کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ 1000 سال ہو گیا ہے داتا علی حجویری گزرے ہیں، کتنے سال ہے؟ 1000 سال۔ اور ہاں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے ماموں لگتے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے ماموں دیکھو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں داتا علی حجویری آپ کے دور دے ہوتا نا تو میں انہاں دا مرید ہونا سی۔ یہ مقام یہ شان ہے کہ 6 مہینے کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے اعتکاف کیتا کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت نصیب ہوئی، آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ جا معین الدین میں تینوں کتب بنایا، میں تینوں کتب بنایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ
جو داتا علی حجویری دی زیارت نصیب ہوئی ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا مولوی نے چلا جا میں تینوں پتہ بنایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ جا رہے نے اور پڑھتے ہیں کی جا رہے نے کنج بخشے فیض عالم مذہب نور خدا کنج بخشے فیض عالم مذہب نور خدا داغ سارا پیر کامل کاملہ نما یہ جڑا شعر لکھیا خواجہ معین الدین چشتی حجویری نے لکھیا جو داتا علی حجویری نے آپ کو کتب بنایا میں جا اجمیر جا کے دین کی تبلیغ کرو آپ جدو گئے تو آپ نے شعر لکھیا کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام کی سازا پیر کامل کامل آرا ہے آپ نے جو شعر لکھیا حضرات جڑے اللہ دے ولی نے وہاں ایک سان بزرگاں نے بات نسی بڑی کمال فرمایا کہ جدوں علماء دی مجلس کے اندر بیٹھنا تے زبان سنبھال کے بیٹھنا کی سنبھال کے بیٹھنا ہے زبان سنبھال کے بیٹھنا آج کل دھیان بندہ آتا ہے جو مینوں پتہ ہے وہ مینوں ہی پتہ ہے اور کسی نہیں پتہ میرے کہے کو غسل کرنا بھی پتہ نہ ہوئے غسل کے فرضاں دا پتہ نہ ہوئے لیکن وہ کہے کہ مینوں سارا کچھ نہیں علماء دی مجلس کے اندر بیٹھو تے زبان سنبھال کے بیٹھو اگر اولیاء دی مجلس کے اندر بیٹھو تے دل سنبھال کے بیٹھو کیوں جدو بندہ اس وجہ تو سامنے دسیا گیا کہ جو علماء دی مجلس اندر بیٹھنے اگر منہ دے اندروں کی بات مجھے نکل گئی تو انہیں روک دینا کہ گل انج نہیں انج ہے اس وجہ تو فرمایا کہ خاموش رہنا ہے جدو اولیاء دی بارگاہ دے وچ جانا ہے پھر دل سنبھال کے بیٹھنا کیوں اگر دل دے اندر بات کوئی غلط لے کے گئے نا تو انہیں پوچھ لے تو اے گل لے کے آیا حضرات داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمان دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے آپ تشریف فرمان کہ دیکھیا تو واقعہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے نے دیکھا کہ لوگ نہیں آ رہے وقت گزرے ایک بندے نے دیکھا کہنے لگے ادھر لوگ کیوں نہیں آ رہے تو شخص کہنے لگا کہ حضور رستے کے اندر نا ایک سانپ بڑا خطرناک ہے جیڑا بندہ ادھر نہ ہوتا ہے وہ کام تمام کر دیتا ہے کہ ادھر نو کون آوے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا جنگل کے درمیان میں چلا جائے یہ ولی کی شان نظر لگا ولی کی شان نظر لگا ولی کی شان کی ولی کا مقام کی آپ فرمانے لگے کہ جانا جنگل دے درمیان دے اندر چلا جا تے حضور جا کے کی کرنا ہے میں جا کے جنگل کے درمیان دے اندر آواز مار او جنگل دے سپا تینوں علی حجویری پہ بلاندے تینوں علی حجویری پہ بلاندے وہ گیا تو پہلے تو وہ تھوڑا جہا لرزہ ناری ہو گئے ڈرے داتا علی حجویری فرماتے ہیں اللہ دے بندے ڈر نہ یہ اور کسی نے نہیں آکھیا علی حجویری نہیں آکھے ڈر نہ سارے کو ذرا سبحان اللہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے کے جنگل کے درمیان دے اندر جا کے سب نو آواز مار عرض کی تھی حضور آواز کی مارنی ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے کے انہوں ایجی آواز مارنی ہے وہ جنگل دیا سفار چل دیا جا تینو علی حجویری پہ آبولاتا تینو علی حجویری
ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور مرنا ہے۔ آپ فرمانے کے قیامت والے دن حساب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ عرض کی حضور حساب دینا ہے۔ فرمایا تیری وجہ تو تبلیغ کا سلسلہ رک گیا ہے، حضور حکم ہوئے، فرمایا جا چلا جا۔ حضرات اور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے آپ کو سلام کی دی ہے تے جنگل چھڑ کے دور چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مرنا نہیں، میں قیامت والے دن حساب نہیں دیتا، حساب ہر چیز کو ہوتا ہے۔ اے زمین میں کرو گی حساب ہوتا ہے، ہر چیز میں کرو حساب ہوتا ہے۔ تیری وجہ تو دین کی تبلیغ کا آغاز نہیں ہو گیا، یہ سلسلہ رکے ہے، حضور حکم فرمایا چلا جا۔ انہوں نے اسلام کی کہ اپنے رائے پہ یہ بے ولی کی شان، ولی دا اے مقام کہ ولی کو اللہ تعالیٰ نے کو طاقت دیتی ہے، وہ مقام دیتا ہے، وہ جدو دعا کرتا ہے زبان میں تو جڑی گل نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے۔ لندن کے اندر ایک انگریز نے کلمہ پڑھا۔ انگریز کسی بھی چیز کو دیکھ لیا کہ وہ تہ تک پہنچتے اسی دیتی نہ پہنچتے۔ انگریز کو چیز دیکھ لگے کہ وہ تہ تک پہنچنا ہے، چیز کی بنی ہے، کام کی کرتی ہے، دا فائدہ کی ہوتا ہے، پورا نچوڑ کٹنا ہوتا ہے۔ انہیں کلمہ پڑھیا تو پھر وہ شوق پیدا ہویا میں قرآن بھی پڑھا، انہیں قرآن بھی پڑھے، انہیں پھر وہ ترجمہ بھی پڑھے، تفسیر بھی پڑھی۔ تفسیر پڑھ کے انہوں نے ایک جگہ تے آیا نا کہ وہ اندر نے دیکھیا کہ جدو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برخیا تو جدو حکم ہویا کہ ملکہ بلقیس کا جڑا تخت لے کے آؤ، پتہ کن دن لے کے آئے سے اکھ جگن تو پہلے ان تخت کول سی کہ کتنے میلاں کا فاصلہ۔ انہیں جدوں وہ بات پڑھی نا کہ کہنا تھا یہ کیویں ہو گیا، یہ کیویں ہو گیا۔ ان کو ایک گل پوچھن واسطے پاکستان آئے، یہ گل پوچھن واسطے پاکستان آیا کہ وہ پوچھا تو صحیح کہ معاملہ کیویں بنیا ہے۔ وہ جدوں آیا تو بندے دے چڑھ گیا کہ جڑے اولیاء اللہ دے منکر نے، اولیاء نو نہیں مانتے، جڑے بندے آتے نے کہ وسیلہ نہیں لینا چاہیے، سیڑھیاں لگیاں نے تو چھال مارے کتے چڑھ جاؤ، چھال مارے تو کتے چڑھنا ہے تو پترے منہ تھلے ڈگنا ہے، تو وسیلہ لبو گے تو پھر ہی فائدہ ہوگے گا نا، وسیلہ بندہ لبے پہ کتے چڑھے گا۔ وہ بندے دہنی چڑھ گیا، انہوں نے گل کی کہ یار میں نا قرآن دے وچ بات پڑھی کہ آصف بن برخیا ملکہ بلقیس کا جڑا تخت ہے وہ اکھ جگن تو پہلے لے کے آئے سن، کیویں لے کے آئے سن، یہ میرے گل سمجھا۔ انہاں بندیاں کی کیتا، کدی منارے پاکستان بنا، کدی شاہی قلعہ بنا، پورا لاہور نہ گھمایا کہ بھول جی۔ جدوں دا گزر ہویا نا داتا علی حجویری کے دربار تو سامنے سمجھنا بنتی سامنے ہویا نا گزر، کہنے لگا کہ اتنے شرک ہوتا ہے، اتنے شرک ہوتا ہے۔ جی میں اج بھی لوگ آ کے دیں یار دربار سے شرک ہوتا ہے، انہوں نے کی پتا ہوئے کی ہوتا ہے جڑے اللہ کے بندے نے اولیاء نے نا دربار سے جا کے قرآن لوگ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، پھر انہوں لنگر بھی ملتا ہے، لنگر بھی برکت والا ملتا ہے نا، یہ کوئی شرک ہے۔ ان کو جدوں کہنے لگا نہیں یار میں نا اندر جانا ہے، انہوں نے جدوں آخیا نہیں، انہوں نے جملہ آخیا، جملہ بڑا کمال ہے، انہوں نے آخیا اتنے شرک ہوتا ہے۔ کہنے لگا میں بھی کتنی دیر کفر دے وچ رہیا کلمہ نہیں پڑھیا تے مینوں پتہ ہے شرک دی بدبو ہی بڑی پیڑی ہے، اتوں بدبو نہیں آ رہی، خوشبواں دے حلے آ رہے ہیں، خوشبواں دے حلے آ رہے ہیں۔ انگریز پھر اندر آیا، وہ جڑے کسی بندے ہو کی نہ لگے
وہ بندے کی آتے نا اسی ختم کرانا جائز نہیں نجائز اینج ہوتے میں ممبر تے بیٹھا اللہ جھوٹ نہ بلائے تو جڑے بندے آتے نا ختم کرانا جائز نہیں میں انہاں کو ختم کھاندیا بیٹھیا ہے وہ دلاندے نہیں کھاندے ہیں جی تے جائز نہیں کرنا جائز کام کیوں کر دے کھاندے کیوں پر کھان بھی نہ جدو انگریز آیا اندر دادا کی کشمیری کی مالکہ بچ آیا ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے یار سارے سمجھنا کیا کوئی نورانی چہرے والے بزرگ آئے کہتے کہ کی پسند کرو گے کی پسند کرو گے جڑے باہر کے لوگ نے وہ ہر بندے کی اپنا پسندیدہ چیز ہوتی ہے انگریز کہنے کا میں تے گرم چیز جڑی ہے نا وہ مینوں کہ دے دے میں تے وہ کیا نا بزرگاں انج ہاتھ کیتا تو انج ہاتھ کیتا فرمایا اے لو چائے پیو سبحان اللہ ادھروں ہاتھ گیا تے انج آیا تے انج چائے دیتے تے او جدوں انہیں انج دیکھیا کعبہ اکھاں کھلیاں رہ گئیاں کہنے لگا بابا جی کتے گئے نے وہ کہنے لگا چھوڑو بابے نے کی کرنا ہے وہ کہنے لگا نہیں یار میں بابے نے ملنا ہے وہ ویکھیا لیکن بابا لبا نہیں وہ کہنے لگا کہ تسی میں تہاڈے کول آیا سب مسئلہ پوچھا کہ میں دسو کہ آصف بن بلخی وہ ملکہ بلقیس تے جڑا تخت سی وہ کیویں لے کے آئے تسی میرے کش مکش دے اندر پایا کبھی منارے پاکستان میں آیا پورا لاہور مجھے پڑھا چھڑیا ایک مسئلے کا جواب بھی نہیں ملے لیکن وہ نورانی چہرے والا تو جواب دے گئے اور نورانی چہرے والا میں نے جواب دے گیا کہنے لگی وہ کہ میں جواب مل گیا سارے تو ادھر سنو انگریز کہنے لگا میں نے دا جواب مل گیا ہے اور لوگ کہنے لگے کہ میں جواب مل گیا ہے کہنے لگا میں لندن تو پاکستان آیا آصف بن بلخی ملکہ بلقیس دا جڑا تخت ہے وہ چند سیکنڈ اندر کیویں لے کے آئے سن میں سوال دا جواب پوچھیا ہے مینوں کسی نے جواب نہیں دیتا پورا لاہور میں پھر چھڑے آئے لیکن مینوں نورانی چہرے والا جواب دے گیا ہے وہ کہنے لگے کیویں جواب دے گیا ہے وہ کہنے لگا جڑا حد دے اندر جڑا کپ ہے اے پاکستان دا کوئی نہیں لاہور دا کوئی نہیں اے جڑا کپ ہے لندن دے وچ میرا گھر ہے اے میرے گھر دا کپ ہے مینوں پتہ لگ گیا ہے جویں لندن دے وچوں ایک کپ لاہور آ سکدا ہے آصف بن بلخی او تخت بلقیس وی لے آ سکدا اور کوئی نعرہ بھی لوا دے دیکھو بندہ ہمت کر ہی لینا نعرہ لا تسی جواب بھی دے دیا کرو کہ وہ انگریز کہنے لگا کہ مینوں نورانی چہرے والا جواب دے گیا ہے کہ جنہیں لندن دے وچوں تیرے گھروں کپ آ سکتا ہے اوویں آصف بن بلخی تخت بلقیس بھی لیا سکتا ہے لیا سکتا ہے حضرات داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ کو مقام ملیا تے پیر و مرشد دی وجہ تو ملیا آپ نے خدمت کی تھی نا از لوگ کیا آختے ہیں کہ لوگ اپنے کو مرشد بنا لینے شرک کر دینے یہ کر دینے وہ کر دینے وہ جڑے لوگ اس طرح کہتے ہیں انہوں نے کی پتا ہوئی مرشد کو لوگ کی لابد ہے مرشد کو لوگ کی لابد ہے انہوں نے کی پتا ہوئی حضرت سخی سلطان کو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دسے کہ مرشد کو کی لابد ہے نہیں سننا تسی مرشد کو کی لابد ہے آپ نے دسے ساری پورا سبحان اللہ حضرت سخی سلطان کو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے قابل مرشد